میرا دل بدل دے بالعالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال ربکم ادعونی استجب لکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدعاء مخ العبادہ وقال فی روایت الدعاء حصن المؤمن او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ بہت محبت کے قابل میرے عزیز دینی ایمانی بھائیوں، کل دعا کے تعلق سے آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کی تھی، لیکن یہ بڑا لمبا مضمون ہے، چونکہ فقیروں کے پاس مانگنے کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ ظاہری بات ہے کہ جو فقیر ہو، اس کی پیڑھی فقیر ہو، اس کے ماں باپ فقیر ہو، تو اس کے پاس مانگنے کا جو فن ہے وہ کوئی معمولی تو نہیں ہے، بہت بڑا فن ہے، اور مانگنا یہ بھی سیکھنے کی چیز ہے۔ اصول سے آدمی مانگے تو اللہ پاک تو دینے کے لیے تیار ہے، بندہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، چاہے وہ کسی بھی شعبے میں ہو، تاجر ہے تجارت میں رہتے ہوئے، کسان ہے کھیتی باڑی کرتے ہوئے، وقت کا بادشاہ ہے تخت شاہی پر بیٹھتے ہوئے، اور غریب کا بچہ ہے تو غربت میں رہتے ہوئے، ہے تو سب اللہ کے بندے۔ کوئی بھی آدمی عاجزانہ، فقیرانہ اور صد فقیرانہ اللہ کے سامنے آئے گا تو اللہ پاک اس بندے کی ضرورت کو پورا کریں گے، چاہے رات کے اندھیرے میں آئے، دن کے اجالے میں آئے۔ اور مانگنا سب کی ضرورت کی چیز ہے، اس لیے اللہ پاک نے اس کو عام کر دیا، کوئی شرط نہیں ہے۔ باوضو ہو تو مانگو، بے وضو ہو تب مانگو، ہاتھ اٹھا کر مانگنا ہے تب مانگو، ہاتھ نہیں اٹھانا تب مانگو، کسی کو پتہ نہیں ہے، منو من اللہ سے بات ہو رہی ہے۔ دنیا لوگ تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آدمی بیٹھا ہوا ہے، لیکن وہ منو من اپنے رب سے کچھ باتیں کر رہا ہے، اور اس کی دل کی سوئی رب سے ملی ہوئی ہے، اور اپنے ٹوٹے دل سے کوئی بات کہہ رہا ہے، اور اپنے آنکھوں میں سے گرم گرم آنسو بہا رہا ہے، تو یہ بھی مانگ رہا ہے۔ قبرستان میں ہے، اور قبرستان میں ویسے خاموش ہے، لیکن منو من کوئی بات اپنے مرحوم باپ کے لیے کہہ رہا ہے، مرحوم ماں کے لیے کہہ رہا ہے، اللہ پاک اسے بھی سنتے ہیں۔ اس کے لیے کوئی زیادہ چیخنا ضروری نہیں ہے، زور سے بولنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارا اللہ بہرا نہیں ہے، ہمارا اللہ سونے والا نہیں ہے، ہمارا اللہ کا دروازہ بند نہیں ہوتا، جب جاؤ اس کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایک اللہ کا بندہ بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے کہہ رہا ہے، اے اللہ میں تیرے دربار میں آیا ہوں، تیرے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ ایک مجذوب وہاں موجود تھا جو اللہ کے عشق کا دیوانہ تھا، اس نے کہا نادان تو کیا کہتا ہے، اے اللہ تیرے رحمت کے دروازے کو کھول دے، میرے رب کا دروازہ بند کب ہوا ہے تو کھولنے کی بات کرتا ہے، میرے رب کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہوا ہے۔ وہ تو ہماری کمی ہے کہ ہم اس کے دربار میں نہیں آتے۔ جذب کی کیفیت میں اس نے یہ بات فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی فقیرانہ شان سے اللہ کے دربار میں آئے، اللہ پاک اس کی ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ ایک باپ کلومیٹر، کئی 100 کلومیٹر دور بیٹھا ہے، بچہ دنیا کے کونے میں بیٹھا ہے، بہت دور فاصلہ ہے، کلومیٹر کئی کلومیٹر ہے، ہزاروں ہوائی جہاز سے جانا پڑے، لیکن باپ کو بچے کی یاد آئی،
اور یہ باپ اپنے گھر کے کونے میں بیٹھ کر اپنے بچے کو یاد کر کے دعا کر رہا ہے، اے اللہ میرا بچہ دنیا کے کونے میں ہے، میں اس کا فقیر باپ بول رہا ہوں، اے اللہ پاک میرے بچے کو سنبھالا دے دے، اس کی ضرورت کو پورا فرما دیں۔ تو جیسے موبائل کے ذریعے سے ادھر نمبر ملایا اور سامنے والا وہاں رنگ بجتی ہے اور اچانک بات شروع ہو جاتی ہے، ادھر ہم نے اللہ سے بات کی، فوراً اللہ پاک فرشتوں کو بھیج کر اس کے بچے کے لیے رحمت کا نظام قائم کریں گے۔ ہم نے اللہ کے نظام کو نہیں سمجھا۔ دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ابھی رکھی نہیں گئی تھی، ہندوستان کے مسلمانوں کے حالات بڑے نازک تھے، اور حضرت حاجی امداد اللہ صاحب جو سید الطائفہ ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی کے سردار ہیں، حضرت پہلے ہی سے حرم میں موجود تھے، اور یہاں بیت اللہ، یہاں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی تو کوئی صاحب بیت اللہ گئے اور وہاں کسی نے حاجی صاحب کو کہہ دیا، حاجی صاحب الحمدللہ ہندوستان میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھ دی گئی ہے، مدرسے کی بنیاد رکھ دی گئی ہے۔ حاجی صاحب نے ایک آہ بھری، فرمایا بس ایسے ہی کہہ دیا دارالعلوم کی بنیاد رکھ دی گئی، تمہیں کیا پتا ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے کتنی پیشانیاں حرم میں رگڑی ہے، اور روئے ہیں اللہ کے سامنے، اے اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کے ایمان کی حفاظت کا سامان کر دے، کتنا روئے ہیں۔ تب جا کر کے اللہ نے کسی مائی کے لال کو کھڑا کیا، قاسم نانوتوی کی شکل میں یا حاجی عابد صاحب کی شکل میں، کہ جنہوں نے دیوبند کی بنیاد رکھ دی۔ فرمایا کسی کی آہیں ہوتی ہے، دعائیں ہوتی ہے، آنن فانن اللہ پاک دعاؤں کے اثرات پہنچا دیتے ہیں، اور دعا پڑھنے کا نام نہیں ہے، مانگنے کا نام ہے۔ آج ہم دعائیں پڑھتے ہیں، مانگتے نہیں۔ حضرت مفتی سعید احمد صاحب نور اللہ مرقدہ فرماتے تھے، رٹی رٹائی دعائیں ہیں، بس رٹ رہے ہیں اور پڑھ رہے ہیں، سمجھتے نہیں ہیں۔ جتنے ربنا ہے قرآن پاک میں سب پڑھ لیتے ہیں، لیکن بالکل نہیں سمجھ رہے ہیں۔ دعا تو نام ہے بے قراری سے اللہ کے سامنے کہنا، میری کوئی ضرورت ہے، مجھے تیری ضرورت پڑی، اللہ میں تیرے پاس آیا ہوں، جو ہو سکتا ہے عاجزانہ شان اپنا لے، اب وہ اللہ کے سامنے مانگے۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں کہ میں نے تو دعا مانگنا ایک فقیر کے بچے سے سیکھا۔ ایک سیٹھ صاحب گلی میں نکلے، ایک فقیر کا بچہ، سیٹھ صاحب بڑے بخیل تھے، کہاں سیٹھ جی مجھے پیسے دے دو، تو سیٹھ جی نے دھتکارا اس فقیر کے بچے کو، اور سیٹھ جی آگے چل بنے، تو فقیر کا بچہ پیچھے پیچھے، سیٹھ جی میں غریب آدمی ہوں، مجھے کچھ دے دو، میرے گھر میں بچے ہیں، سب بھوکے ہیں۔ اب وہ فقیر اس سیٹھ جی کا دامن ہی نہ چھوڑے، سیٹھ آگے آگے، فقیر پیچھے پیچھے، گلی ختم ہوتے ہوتے وہ سیٹھ رک کر کے اپنے جیب میں سے پیسے نکالنے پر مجبور ہو گیا۔ حافظ ابن قیم فرماتے ہیں میرے دل میں سے آواز آئی، جب ایک سیٹھ بخیل ہے لیکن فقیر نے پیچھا کیا، تو فقیر کے پیچھا کرنے کے بعد وہ سیٹھ اپنے جیب میں سے پیسے نکالنے پر مجبور ہوا، تو ہمارا اللہ تو سخیوں کا سخی ہے، کریم ہے، فرمایا دینے والا ہے۔ اگر ہم اس کے دربار کے اندر میں عاجزانہ مانگیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری ضرورت کو کیوں پورا نہیں فرمائیں گے۔ حافظ ابن قیم فرماتے کہ میں نے فقیر کے بچے سے دعا کو مانگنا سیکھا ہے۔ میرے بھائیوں، ہمارے نبی نے تو فرمایا چھوٹے بن کے رہو، چھوٹے بن کے رہو، دعا مانگو۔ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ عبادت میں آدمی کتنی عاجزی دکھاتا ہے۔ نماز میں آیا، ہاتھ باندھ لیے، اے اللہ میں تیرے دربار میں حاضر ہوں، میرے پاس طاقت ہے لیکن تیرے سامنے کمزور ہوں، ہاتھ باندھ لیا، میرے بس میں کچھ نہیں ہے، پیشانی رگڑ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، اللہ کے سامنے تسبیح پڑھ رہا ہے۔ تو جیسے عبادتوں میں آدمی تواضع کرتا ہے، سب سے زیادہ تواضع دعا میں ہوتی ہے، اس لیے دعا عبادت کا مغز ہے۔ حتیم میں دیکھ لو، مضبوط سے مضبوط لوگ آتے ہیں، لیکن حتیم میں داخل ہوئے کیسے دھاڑے مار کر کے روتے ہیں۔ ملتزم سے چمٹنے کا موقع ملا، اللہ کے بندے ملتزم سے چمٹ کر کیسے روتے ہیں۔ عرفات میں دیکھو کیا منظر ہوتا ہے،
ایک عرب کی بوڑھی عورت کو عرفات کی تپتی ہوئی میں نے زمین میں دیکھا، تپ تپاتی عرب کی گرمی تھی، لیکن وہ بوڑھی عورت جو رو رہی تھی بے قراری کے ساتھ اللہ کے دربار میں، اور جو مانگ رہی تھی عاجزانہ کیفیت کے ساتھ، اللہ کا عرش بھی ہل جاتا ہے۔ تو دعا یہ تو عاجزی بہت زیادہ اس میں ہوتی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، مغز اور مکھن بعد میں نکلتا ہے، چھاس بھی لو مکھن بعد میں نکلے گا۔ جتنی عبادت شاندار ہوگی، اللہ کے حکم کو آدمی پورا کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، زکوٰۃ دے رہا ہے، ماں کو خوش رکھ رہا ہے، بیوی خوش ہے، محلے میں سب خوش ہے، کسی کو ناراض نہیں کیا، اللہ کو راضی کر کے اور اللہ کے رسول کی سنت پر چل رہا ہے، وہ کوئی سنت نہیں چھوڑ رہا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو مغز دیں گے۔ کیا دیں گے؟ اب مکھن ملے گا۔ دعا مانگو، تم جو دعا مانگو گے ہم تمہاری دعا کو سن لیں گے۔ دعا یہ عبادت کا مغز ہے۔ سارے احکامات اللہ کے پورے ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کر لیا، اب اللہ تعالیٰ اس کو دعا دیں گے، مختصر دعا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیں گے۔ شاہ وسیع اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ، حضرت مولانا قمر الزما صاحب دامت برکاتہم کے شیخ ایک جگہ پر کہے گئے تو کسی نے کہا حضرت یہاں آم کا درخت ہے، ذرا آم نہیں آتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہمیں لے چلو۔ حضرت شاہ صاحب کو لوگ لے گئے، شاہ صاحب نے اپنا ہاتھ آم کے پتوں پر رکھا اور یوں کہا تو بھی اللہ کی مخلوق ہے، میں بھی اللہ کی مخلوق ہوں، لوگوں کو آم کی ضرورت ہے، اللہ کے حکم سے تو آم دینا شروع کر دے۔ اتنا کہنا تھا اور اسی آم کے درخت پر آم لگنے شروع ہو گئے۔ کیوں؟ شاہ صاحب کی زندگی میں اللہ کے احکامات تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اتباع تھا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ سورت میں کسی جگہ پر چلے گئے، کسی نے کہا حضرت کنویں کا پانی کڑوا ہے۔ حضرت نے فرمایا اچھا لے چلو ہمیں وہاں، کنویں کا پانی باہر نکالو یا ایک گلاس بھر کر کے پانی لاؤ، کڑوا پانی لایا گیا۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ کچھ پڑھا اور دم کیا، ڈال دو یہ گلاس بھرا ہوا پانی کنویں میں ڈالا، اب پیو، کنویں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ لیکن حضرت کی زندگی میں دعا تھی۔ حضرت مولانا عبداللہ صاحب رئیس تڑکیسر والے فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا اور سورت میں حضرت مدنی آئے تھے، بیل گاڑی سے ہم لینے گئے، میں چھوٹا سا بچہ تھا، سورت میں حضرت آئے تھے، تو میں نے یہ تمنا ظاہر کی کہ میں حضرت کے کمرے میں سو جاؤں۔ حضرت رات کو کیسے سوتے ہیں، کیسے اللہ کے سامنے روتے ہیں، کیسی دعا مانگتے ہیں۔ میں نے خادم کو کہا تو خادم نے مجھے کمرے میں سونے کی اجازت نہیں دی، تو میں چپکے سے وہاں کمرے کے کونے میں سو گیا اور وہاں چادر اوڑھ لی میں نے، کسی کو پتہ نہ چلے، میں تو ایک مدرسے کا بچہ تھا۔ حضرت فرماتے ہیں ٹھیک رات کو 3 بجے ہیں، حضرت تو 1 بجے آئے تھے اور لوگوں کی ملاقات اور صرف 1-2 گھنٹے سوئے۔ حضرت فرماتے ہیں ماں عبداللہ صاحب رات کے اندھیرے میں کمرے میں سے چیخ کی آواز آنا شروع ہو گئی، ہچکیوں کی آواز آنا شروع ہو گئی، مجھ بچے کی نیند اڑ گئی۔ میں نے اٹھا، میں نے دیکھا شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رضی اللہ مرقدہ رو رہے ہیں۔ میرے بھائیوں اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ کڑوے کنویں میں پانی ڈال رہے ہیں اور پانی میٹھا ہو رہا ہے۔ پڑوسی ملک میں جنرل ضیاء حضرت مولانا علی میاں صاحب جاتے تھے۔ جنرل ضیاء بزرگوں سے ملنے والا آدمی تھا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ جاتے تھے تو جنرل ضیاء چھوڑنے کے لیے ننگے پاؤں گاڑی کے ساتھ چلتے تھے۔ ایک اللہ کا ولی آیا ہے، بزرگوں کی خدمت میں رہتے تھے، بزرگوں کی خدمت میں رہتے جنرل ضیاء کے بارے میں مولانا علی میاں صاحب نے بتایا کہ میں ان کے کمرے میں مجھے سونے کے لیے لے گئے، میں سویا ہوا تھا،
تھا رات کو 3 ساڑھے 3 بجے ہچکیوں کی آواز آئی ہے تو میں نے دیکھا وقت کا بادشاہ جنرل ضیاء رو رہے ہیں۔ بزرگوں کی صحبت کے نتیجے میں اللہ کے اس بندے کو اور حکومت چلانے والے آدمی کو پتا چل گیا کہ مانگے بغیر تو کچھ نہیں ملے گا، وقت کا بادشاہ ہوں لیکن فقیر ہوں، مجھے اللہ سے مانگنا پڑے گا۔ وہ بھی رات کے اندھیرے میں رو رہے ہیں۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بعض بزرگوں کو رات کے اندھیرے میں ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک تو میں نے میرے والد ماجد مولانا یحییٰ صاحب کو دیکھا، مولوی یحییٰ کو دیکھا کہ رات کے اندھیرے میں ابا جی ایسا روتے تھے کہ ہمارا دل ہل جاتا تھا، اندھیرا ہوتا تھا، مصلے پر آتے تھے اور ہچکیاں لے کر کے ابا روتے تھے۔ مولوی یحییٰ کو ملا تھا عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی نور اللہ مرقدہ کی خدمت سے، عالم ربانی حضرت گنگوہی بھی بہت روتے تھے۔ ان کے پاس رہتے رہتے مولوی یحییٰ بھی رونے والے بن گئے۔ اور حضرت شیخ فرماتے ہیں ایک میں نے میرے چچا مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا رات کے اندھیرے میں ایسا روتے تھے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا آدمی روتا ہو۔ اور ایک میں نے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین مدنی مولانا ارشد مدنی کے والد ماجد کو دیکھا ہے، بہت رویا کرتے تھے رات کے اندھیرے میں۔ یہ لوگ اس لیے کامیاب نہیں ہوئے کہ کسی منصب پر تھے، وہ اس لیے کامیاب ہوئے ہیں کہ رات کے اندھیرے میں کچھ وقت مناتے تھے۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گائی۔ رات کے آخری حصے میں کچھ رحمت لٹتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ رات کے آخری حصے میں کچھ رحمت لٹتی ہے، جو سوتا ہے وہ کھوتا ہے اور جو جاگتا ہے وہ پاتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اللہ پاک کے سامنے گھمنڈی بن کے مت رہو، چھوٹے بن کر کے رہو۔ جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے چھوٹا بن کر کے رہتا ہے، ابھی چھوٹا ہے، شادی نہیں ہوئی تو وہ بچہ محتاج سمجھتا ہے اپنی ماں کا، اور کھیلنے والا ہوتا ہے تو اور محتاج سمجھتا ہے۔ ناڑا ٹوٹ گیا، کمر بند ٹوٹ گیا تو دوڑا دوڑا آتا ہے میری امی میرا کمر بند ٹوٹ گیا۔ اچھا بیٹا لا میں تیرا ناڑا باندھ لوں، تیرا کمر بند باندھ لوں۔ بچہ کھیلتے کھیلتے باہر گیا، تھوڑی دیر کے بعد پھر آتا ہے امی ذرا مجھے بھوک لگی ہے، اچھا میرے لال بیٹھ میں تجھے کھانا کھلا دوں۔ وہ ماں سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے بچے کو کھانا کھلاتی ہے، بچہ باہر جاتا ہے، تھوڑی دیر کے بعد پھر بچہ آتا ہے امی محلے میں مجھے کسی نے مارا ہے، میرے لال تجھے کس نے مارا ہے؟ ماں لکڑی کے سہارے باہر آتی ہے، اپنے بچے کو سہارا دیتی ہے۔ فرمایا نبی جی نے جیسے ایک بچہ اپنی ماں کے سامنے چھوٹا بن کر رہتا ہے تو ماں کے سینے میں ایک دھڑکنے والا دل ہوتا ہے، ہر وقت اپنے بچے کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے ماں بے چین ہوتی ہے۔ ایک بندہ جب ہر وقت اللہ کے سامنے غلام بن کر کے رہے گا، چھوٹی موٹی ضرورت اللہ کے سامنے پیش کرے گا، ہمارے نبی نے تو فرمایا صرف بڑی ضرورت ہو تو ہی مت کہو، نمک کی ضرورت ہو تو بھی اللہ کو کہو۔ میرے اللہ میرے گھر میں نمک کی ضرورت پڑی ہے، بازار جاتا ہوں، عافیت کا معاملہ فرما۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نمک کے لیے کیا مانگنا، 10 روپے کی چیز ہے، 5 روپے کی چیز ہے، یہ تو آسانی سے لے آئیں گے۔ اچھا اگر گھمنڈ کرو گے اور اللہ کو اپنا رب نہیں مانو گے تو ہو سکتا ہے کہ بائک پر جا رہے ہو اور اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، تمہاری ٹانگ کٹ گئی، پورا گھرانہ پریشان ہے، اب ادھر ادھر چکر کاٹتے رہو۔ فرمایا یہاں ایک 5 روپے کی ضرورت لاکھوں روپے میں بھی پوری نہیں ہوئی۔ فرمایا ہمیں سوئی کے لیے بھی جانا ہو اللہ کو کہہ کر کے جائے، اور کہنے کے لیے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے، ربا میں ذرا ضرورت کے لیے جا رہا ہوں، عافیت کے ساتھ میرا انتظام فرما دے، بیمار ہوا ہوں، بخار کی دوائی کے لیے جا رہا ہوں، ڈاکٹر مسلمان نہیں بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس ڈاکٹر کے دل میں ایسی دوائی کا انتظام کریں گے کہ اگر ہمیں نقصان پہنچانا بھی چاہے تب بھی نقصان نہیں ہو سکتا۔ ہم اللہ سے مانگ کر کے گئے ہیں، اس کے نتیجے میں اللہ پاک عافیت کا انتظام کرے گا۔ ہر چھوٹی موٹی ضرورت اللہ سے مانگے،
میں ایک مثال دیتا ہوں. ایک ماں کے دو بیٹے ہو, چھوٹے تھے, امی کے پاس آتے تھے, دونوں کی شادی ہو گئی ایک ساتھ, دو دو چار آنکھیں ہوئی, بچے ہو گئے, دکان چلنے لگی. لیکن ایک بچہ ایسا ہے روزانہ دکان پر جائے, السلام علیکم امی جی, دکان پر جا رہا ہو, اماں کوئی کام ہو تو بتا دو ماں, تم میری ماں ہو, دکان پر جا رہا ہو, جا بیٹا جا. اللہ اکبر. دکان سے گھر آیا, امی کے پاس, امی السلام علیکم, یہ بازار سے چیز لایا تھا آپ کے قدموں میں, کوئی کام ہے امی؟ دکان لگانی ہے. امی کو پوچھا, امی دکان لگاؤں؟ ہاں بیٹا لگا لے. بات بات میں بچے کا رشتہ کرنا ہے, امی کو پوچھا, شادی کرنی ہے اماں کو پوچھا, دکان لگانی ہے اماں کو پوچھا, سفر کرنا ہے امی کو پوچھا, عمرے کے لیے جانا ہے امی کو پوچھا. اور دوسرا بچہ آئے ہی نہیں. کب اس نے اپنے بچے کی شادی کی, کب رشتہ ہوا, کب دکان لگائی, امی کو پوچھا ہی نہیں. ایک مرتبہ وہ بچہ گھر آیا, امی نے کہا تو گمنڈی ہو گیا ہے, مجھے پوچھتا بھی نہیں, تو بھول گیا تیرا وہ دن, چھوٹا سا تھا, پیشاب کر جاتا تھا, گیلے میں سو کر تجھے سوکھے میں سلاتی تھی, اور جب تو چھوٹا تھا تو تیرا باپ تو پہلے مر گیا تھا, میں تیری بیوہ ماں تھی, دوا کھانے اٹھا کر میں لے گئی ہوں, اور آج شادی ہوئی ہے اور دو دو چار آنکھیں ہوئی, تیری ماں کو تو بھول گیا, گمنڈی ہو گیا ہے تو. ایک ماں کو شکایت ہوتی ہے. میرے بھائیوں, دو بندوں کو اللہ نعمت دیتے ہیں, لیکن ایک بندہ دکان پر جائے اشراق پڑھ کے جائے, میرے اللہ دکان پر جا رہا ہوں لیکن تندرستی تو نے دی ہے اس لیے جا رہا ہوں, دکان تو نے لگوائی ہے, اے میرے رب عافیت کے ساتھ لے جانا. وہاں گیا, دکان پر بیٹھا ہے, صلی اللہ علیہ وسلم, گاہک نہیں آیا, درود پڑھ رہا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے, نماز کا وقت ہوا, میرے اللہ نے بلایا, ہر وقت اللہ سامنے. شام کو گھر آیا, مسجد میں حاضر, مسجد اور جماعت میں بیٹھے, جماعت میں جائے, نظام کو لے کر کے چلے. اور ایک بندہ ایسا ہے, بس صبح اٹھا, فجر غائب, 8 بجے اٹھے, بنیے کی طرح بغل میں جھولا دبایا, گئے پیسے گننے کے لیے, پیسے جمع کرنے کے لیے, کوئی نماز نہیں. شام کو آئے, پیسے تجوری میں رکھ دیے, نہ ظہر نہ عصر نہ مغرب نہ عشاء نہ اللہ کا گھر. دو بندوں میں رات دن کا فرق ہے. وہ بندہ اللہ کو کہہ کر چلتا ہے اور یہ بندہ نافرمانی میں چلتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے امتیوں اتنے متواضع بننا, بڑی دکان لگانی ہے وہ تو مانگنا ہی مانگنا, لیکن نمک کی ضرورت پڑے تو بھی اللہ سے مانگنا, اور جوتی کے ڈوری ٹوٹ جائے تو بھی اللہ سے مانگنا. اللہ سب ضرورت کو پورا کرنے والا ہے. کتنی بہترین بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. میرے بھائیوں, اللہ سے مانگنے کے لیے 1 گھنٹہ ضروری نہیں ہے. تکلف میں ہم دین کی باتوں سے محروم ہو گئے, حاضری دے دو اللہ کے دربار میں. حضرت جی مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے, حضرت جی کے ملفوظات ہیں, مختصر نماز میں خشوع خضوع اچھا ہوتا ہے. اشراق پڑھنی ہے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کے اندر میں سورہ بقرہ پڑھے, سورہ آل عمران پڑھے, مختصر صورت ہی پڑھ لے. ہم نے اکثر اکابرین کو دیکھا ہے, حضرت مفتی فاروق صاحب نور اللہ مرقدہ کو دیکھا, فرمایا اشراق پڑھتے تھے, چاشت پڑھتے تھے, بڑی مختصر پڑھتے تھے, پڑھانے کا بھی کام کرتے تھے. شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری نور اللہ مرقدہ, اللہ نے بڑے مقام تک پہنچایا, لیکن حضرت فرماتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جاتا کہ کلاس میں جانے سے پہلے تنہائی کے کمرے میں 2 رکعت نہ پڑھوں. پہلے میں 2 رکعت پڑھتا ہوں, اللہ کو کہتا ہوں بار الہ حدیث کا درس دینے جا رہا ہوں, یونس کا ہاتھ پکڑ لینا اور تیری مدد میرے ساتھ شامل حال کرنا. اب یہ بندہ سبق پڑھا رہا ہے اور اللہ کی مدد شامل حال ہے. الہامی علوم اللہ پاک دل پر ڈالتے ہیں, علم تو اللہ دیتے ہیں. ہم مدرسے میں طلبہ عزیز کو کہتے ہیں استاذ علم نہیں دیتا, استاذ کی مثال تو نل کی سی
رہی ہے جیسے کسی نل میں سے پانی آئے تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ نل میں پانی بھرا ہوا ہے. میرے عزیز نل میں پانی بھرا ہوا نہیں ہے, اصل تو ٹنکی کہیں اور ہے. نل تو صرف پانی کے آنے کا راستہ ہے, لیکن نل کی بھی حفاظت کرنی پڑے گی. نل کو توڑو گے تو پورا پانی پانی ہو جائے گا اور نظام بگڑ جائے گا. استاذ تو نل کی حیثیت سے ہے, علم کا خزانہ اللہ کے دربار میں ہے. اگر کوئی آدمی ادب کے ساتھ آتا ہے, اللہ پاک کبھی کبھی سیدھا اس ٹنکی سے اس کے دل میں علم کا سلسلہ شروع فرما دیں گے. علم ہی علم, لکھتے ہی رہو, بولتے ہی رہو, یہ اللہ پاک کی طرف سے علم کا سلسلہ شروع ہوگا. حکیم الامت حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ جب لکھنے بیٹھتے تھے بس اب ایک کتابوں کا سلسلہ ہوتا تھا, لکھتے ہی رہتے تھے, ادب کے ساتھ چلتے تھے, مانگتے تھے اللہ کے سامنے. ایک مرتبہ صرف مرغی کو ڈبے میں سے کھولنا بھول گئے, مرغیوں کو کھولنا تھا اور مرغیوں کو نہیں کھولا, اللہ کی مخلوق کو تنگ کر دیا. حکیم الامت جیسا آدمی جب لکھنے کے لیے بیٹھا تو بس قلم چل ہی نہیں رہا, دماغ کسی نے باندھ دیا ہے اور علم ختم ہو گیا. حضرت بہت پریشان ہو گئے, کیا گناہ ہوا مجھ سے. تنہائی میں بیٹھے اللہ کے دربار میں مانگا, بار الہ میرے دل پر بات کھول دے. اللہ پاک نے دل میں ڈالا, حکیم اشرف علی ہماری ایک مخلوق کو بند کر دیا ہے اور تمہیں علم چاہیے, تمہیں مرغی کو تم نے بند کر دیا ہے اور بیچاروں کو دانا نہیں مل رہا, ہم تم کو علم دیں گے. حضرت تھانوی گئے, مرغیوں کو ڈبوں میں سے کھولا, اب یہاں آ کر کے لکھنا شروع کیا تو فوراً قلم کا سلسلہ شروع ہو گیا. باپ کو ناراض کر کے علم چاہیے, ماں کو ناراض کر کے علم چاہیے. ہمارے یہاں جب مشکات شریف شروع کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں بچوں اگر کسی سے اس کا باپ ناراض ہو معافی مانگ کر کے آئے, کسی سے اس کی ماں ناراض ہو معافی مانگ کر کے آئے. ہزاروں سیاہ ستہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوگا جب کہ باپ کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہو, جب کہ ماں کی دعائیں آپ کے ساتھ نہ ہو. ماں باپ کی دعائیں ہوگی, ادب کے ساتھ پڑھو گے, پھر اللہ پاک اپنے خزانے غیب سے علم کا سلسلہ شروع فرما دیں گے. میرے بھائیوں, دعا ایک بہت لمبا چوڑا فن ہے. جنہوں نے بھی دعائیں مانگی ہے اللہ پاک نے ان کو کہیں سے کہیں پہنچا دیا ہے. دعا بھیک کا کٹورا ہے, ہمارے پاس میں ہی رہے. اشراق کے موقع پر حاضر, چاشت میں حاضر, تہجد میں حاضر. اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے. اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت قبولیت کا وقت ہے. باتیں نہ کریں, یہ تو لینے کا وقت ہے. ملتزم پر جاتے ہو چمٹنے کی کوشش کرتے ہیں, حتیم میں جانے کی کوشش کرتے ہیں, تو حرم کے علاوہ عجم کی زمین جہاں کہیں بھی ہو, اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے. چپ کے اللہ سے باتیں ہو رہی ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے. اے اللہ میری ضرورت ہے, میرا ایمان تیز کر دے, مجھے علم عطا فرما دے, میری اولاد کو سکھی کر دے. اے اللہ مجھے یہ ضرورت ہے. چپ کے مانگ رہا ہے. ہمارے بعض اکابرین نے تو کتابیں لکھی ہے کہ جو مانگا اللہ نے دے دیا. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے کہا بیٹا میں نے یہ کتاب لکھی ہے, تیری ماں نے جو مانگا سب اللہ نے دے دیا ہے. اس کتاب میں لکھا ہے. ایک مرتبہ مولانا علی میاں صاحب نے لکھا ہے, رات میں دعا کرتے کرتے میری ماں کی ہچکی نکل گئی اور یوں کہا کہ اللہ اگر تو نے میری نہ سنی تو میں ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی, ایسی چیخ ماروں گی کہ آسمان اور زمین کی مخلوق سنے گی. حضرت مولانا علی میاں صاحب فرماتے ہیں شاہ فیصل کا زمانہ تھا, بیت اللہ میں 21 سال کی میری عمر تھی, بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور کسی نے کہا آپ ابو الحسن ہو, لو یہ بیت اللہ کی چابی اور جاؤ بیت اللہ میں. میں نے بیت اللہ کا دروازہ کھولا ہے, اندر گیا ہوں اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی ہے اور میں میری مرحوم ماں کو یاد کر کے رویا ہوں. میرے اللہ میرے مرحوم ماں کی دعا نہ ہوتی, علی میاں کو کوئی نہ پہچانتا. میں نے دیکھا ہے کہ میری ماں رات کے اندھیرے میں میری چارپائی کے پاس مصلی بچھا کر ہچکیاں لے کر کے روتی تھی اور روتے روتے کہتی تھی کہ اللہ تو نے مجھے ابو الحسن دیا ہے, میرے ابو الحسن کے ذریعے سے 100 آدمیوں کا کام لے لینا, میرے بچے کو ایک ایک ملک میں پہنچا
جانا میں اس کی غریب ماں بول رہی ہوں، ماؤں کی دعائیں اللہ پاک آسمانوں میں اٹھا لیتا ہے۔ میرے بھائیوں، مولانا کی والدہ کی دعا کے نتیجے میں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں کو اللہ پاک نے کہاں سے کہاں پہنچایا، عربوں نے ہاتھوں ہاتھ لیا۔ ماؤں کی دعائیں کسی مائی کے لال کو ستاروں تک پہنچا دیتی ہیں۔ میرے بھائیوں، دعاؤں کے نتیجے میں ہمارے اکابرین کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ کل میں ایک واقعہ بیان کر رہا تھا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ ہم سب کرتے ہیں لیکن دعا نہیں مانگتے۔ میں نے کل کہا تھا کہ ہماری بات صرف تقریر کی حد تک نہ رہے، لے کر کے جاؤ۔ ہم دعائیں، ہم آپ کے سامنے دوائیاں بتا رہے ہیں، کوئی نہ کوئی دوائی لے لو۔ انشاءاللہ آخری مجلس میں تو ہم کچھ ضروری چیزیں بتائیں گے، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کی مرضیات کی بتائیں گے، کچھ چیزیں تو ہم آپ کو محبت سے کہیں گے کہ یہ تو اپنی زندگی میں لے ہی لو، اور بعض چیزیں آپ کی مرضی پر چھوڑیں گے کہ ان میں سے جو دوائیں آپ کو لینی ہو لے لو، وہ بھی وقت آئے گا۔ فرمایا علامہ رومی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ گویے کا واقعہ بیان کر رہا تھا۔ بوڑھا ہو گیا، آواز خراب ہو گئی، اب تو کوئی اس کی آواز کو نہیں سنتا، گھر میں چولہا بھی جلا ہوا نہیں ہے۔ فرمایا چولہا بھی نہیں جل رہا، فاقے ہے۔ اس نے کہا اب ایک دربار ہے، ایک دربار ہے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے، کہو اسی سے جو نہ کہے کسی سے، چپکے چپکے کہو، ایک دن کی دعا پر قناعت مت کرو، مانگتے رہو، مانگتے رہو، مانگتے رہو۔ مانگنے والوں کی لمبی فہرست ہے، جو مانگا ہے اللہ نے دے دیا ہے۔ حضرت شیخ کے شیخ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت گنگوہی کی خدمت میں رہے تھے۔ فرمایا وہاں حرم میں تھے اور ابو داؤد شریف کی شرح لکھ رہے تھے، بذل المجہود، بہت لمبی شرح ہے۔ ملتزم کا پردہ پکڑا اور یوں کہا کہ اللہ میں تیرا فقیر بندہ ہوں۔ ایک فتنہ اٹھا تھا وہاں شریف حسن کا، بہت حالات تھے حرم میں، بڑے حالات تھے۔ اے اللہ جلدی سے فتنے کو دور فرما، میں ملتزم کو پکڑ کر دعا کر رہا ہوں۔ دوسرا بذل المجہود کو مکمل فرما، اور مولا میری تیسری دعا یہ ہے کہ اس فقیر کو مدینے میں مارنا، میری وفات مدینے میں ہو اور جنت البقیع میں میری تدفین ہو، جنت البقیع میں میری تدفین ہو۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ مدینہ میں مرنے کے لیے تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے، کہیں باہر نکلا اور وہاں مر جاؤ تو نہ نہیں جانا، مدینے سے باہر جانا ہی نہیں ہے، یہاں مرنا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت کے بارے میں سفارش کریں گے، لیکن مدینۃ المنورہ زادہ اللہ شرفا وعظمتا، اس میں مرنے والوں کے لیے آپ خصوصی سفارش کریں گے، یہ میرے شہر میں مرے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے شہر مدینۃ المنورہ سے خصوصی نسبت تھی، بہت پیار تھا۔ روایت میں آتا ہے جب آپ سفر سے آتے تھے، مدینہ کی پہاڑیاں نظر آتی تھی، اپنی سواری کو تیز کر دیتے تھے، احد پہاڑ نظر آتا تھا، آپ فرماتے تھے یہ احد پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم احد پہاڑ سے محبت کرتے ہیں۔ اور ہمارے اکابرین کا بھی یہ حال تھا، مدینۃ المنورہ سے پیار کرتے تھے۔ عالم ربانی حضرت گنگوہی نور اللہ مرقدہ کے پاس کسی نے مدینہ پاک کی کھجور بھیجی، صرف ایک کھجور آئی تھی، مدرسے کے طلبہ بہت سارے تھے۔ حضرت نے کہا کتنے طلبہ ہیں؟ جتنے بچے تھے اتنی کھجور کے ٹکڑے کر دیے، تھوڑے تھوڑے ٹکڑے کیے، اور سب کو کہا لو بیٹا یہ مدینہ پاک کی کھجور ہے، بیٹا اسے کھا لو۔ کسی کو بلایا بیٹا یہ کھا لو، کسی نے کہا حضرت یہ تو تھوڑا تھوڑا، فرمایا تھوڑا ہے لیکن تمہیں پتا ہے یہ مدینہ پاک کی کھجور ہے، اور گٹلی کو پیس کر کے اپنی سرما دانی میں ڈال دیا، سرما لگاتے تھے، مدینہ پاک کے کھجور کی گٹلی کا برادہ بھی اس میں ڈال دیا تھا۔ کسی نے کہا حضرت کھجور کا برادہ، حضرت نے ایک آہ بھری، فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ رشید احمد کا تو یہ یقین ہے کہ مدینۃ المنورہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، مدینۃ المنورہ کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے۔
عالم ربانی حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ جب مدینۃ المنورہ کی در و دیوار نظر آتی تھی جوتے نکال دیتے تھے، پتھریلی وادیوں میں چلتے تھے، نوکیلی پتھر آپ کے پاؤں میں گھس جاتے تھے، لیکن حضور کی محبت میں دیوانہ وار روضہ اقدس کے پاس جاتے تھے، تب مزہ ہوتا ہے روضہ اقدس پر حاضری کا۔ سامان کے ذریعے سے مدینہ کی تیاری کرنا بہت آسان ہے، لیکن درود کی کثرت کرتے کرتے اتنی کثرت ہو جائے، وہاں سے بلاوا آ جائے، آ جاؤ ذرا مدینے میں، اب تو تمہارے بغیر سونا سونا ہے، ایسی محبت ہو جائے، یہ بھی ملا کرتا ہے دعا کے نتیجے میں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں دعا کے نتیجے میں سب ملے گا۔ اگر دعا کے نتیجے میں اولاد نہیں ہے دعا مانگو، لڑکے چاہیے دعا مانگو، رشتے نہیں ہو رہے دعا مانگو، چپ کے مانگو، مسلسل مانگتے رہو، اور اذان اور تکبیر کے درمیان کا وقت ہے اللہ سے کہو۔ اور گاؤں میں کوئی بیوہ ہے، اس کا چولہا نہیں جل رہا، کسی کو مت کہو، چپ کے لفافے میں پیسے پہنچا دو۔ بہن گھر بن رہا ہے آپ کا، کسی کو مت کہنا میری طرف سے یہ پیسے ہے گھر بنا لو، کسی کو مت کہنا۔ ہاں اللہ کو مخلوق کی خیر خواہی بہت پسند ہے، پیسے اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے ہو۔ اب اس بندے نے مسجد کے کونے میں آ کر کہا ہے اللہ پیسوں کی مجھے ضرورت تھی، لیکن ایک بیوہ کا خیال رکھنے کا کہا ہے، یہ نبی کی سنت ہے، اے اللہ پاک تو خوش ہو جا اور مجھے تیرا تعلق دے دے، تیری معرفت دے دے۔ انشاءاللہ یہ بندہ چپ کے عمل کر کے آیا ہے، تنہائی میں اللہ سے وقت لیا ہے، اللہ سے باتیں کر رہا ہے، ایسی خدمت کے نتیجے میں بڑی تیزی کے ساتھ دل نرم ہوتا ہے، دھڑاکوں میں سے آنسو بہ رہے ہیں، یہ بندہ بدل جائے گا۔ کیا ہو گیا اسے وہ تو وہ جانے اور اللہ جانے، اللہ پاک نے اس کے دل کی دنیا کو بدل کر کے رکھ دیا ہے۔ وہ واقعہ بیان کر رہا تھا علامہ رومی کا، بڑی تفصیلی بحث ہے یہ۔ وہ گویا جنت البقیع میں گیا، محنت ضائع نہیں جاتی۔ جنت البقیع میں جا کر ایک کھڈا تھا درخت کے پاس، رات کے اندھیرے میں کہہ رہا ہے اللہ گنہگار ہوں لیکن پھر بھی تیرا بندہ ہوں۔ اور حضور نے تو کیسے دعا مانگی ہے، دل ہل جاتا ہے۔ عربی جاننے والا جب ترجمے کے ساتھ دعا پڑھتا ہے تو دل ہل جاتا ہے۔ اللہم انا عبدک، اے اللہ میں تیرا غلام ہوں، وابن عبدک، تیرے غلام کا بچہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا غلام ہے، وابن امتک، تیری باندی کا بچہ ہوں، میری ماں بھی تیری باندی ہے، ناصیتی بیدک، میرے پیشانی تیرے قبضے میں ہے، ماضٍ فی حکمک، میرے بارے میں آپ جو فیصلہ کرے نافذ ہو جاتا ہے۔ اے اللہ میں فقیرانہ آیا ہوں، تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے، میری ضرورت پوری فرما دیں۔ کیسی دعائیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی، اور آپ تو موقع کا انتظار کرتے تھے، کوئی موقع ہوتا تھا آپ دعا میں متوجہ ہو جاتے تھے۔ فرمایا اس گویے نے کہا، گانے والے نے، اے اللہ میرے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، گنہگار ہوں، لوگ میرا گانا نہیں سن رہے ہیں، لیکن تو میرا رب ہے، عمر کو کہہ کہ عمر میرے لیے راشن چالو کر دے، وظیفہ چالو کر دے۔ یہ بے قراری میں رویا۔ جب آدمی کا دل ٹوٹتا ہے تو آدمی روتا ہے، اور بہت روتا ہے، بے چین ہوتا ہے۔ جب بہت رویا، ادھر حضرت عمر سوئے ہوئے تھے، اللہ پاک خواب میں آئے اور کہا عمر سوئے ہو، جاؤ جنت البقیع میں، میرا ایک بندہ بے قرار ہے، اور جا کر کے اس کے راشن پانی کا انتظام کرو۔ عمر اچانک اٹھے، بے قراری کے ساتھ اٹھے، ہاتھ میں کوڑا تو رکھتے ہی تھے، جنت البقیع میں گئے۔ وہ بوڑھا حضرت عمر کو دیکھ کر بھاگا کہ کہیں عمر مجھے کوڑا نہ لگائے، تو حضرت عمر نے فرمایا بھائی مت دوڑ، تیرے رونے نے عمر کو جگا دیا ہے، تیرے رونے نے عمر کو جگا دیا ہے۔ فرمایا میں تیرا وظیفہ جاری کرتا ہوں، شکایت مت کرو اللہ تعالیٰ سے، میں تمہارے لیے وظیفہ جاری کر دیتا ہوں۔ میرے بھائیوں، علامہ رومی نے یہ واقعہ میرے اور آپ کے سبق کے لیے لکھا ہے۔ فرمایا اور حضور ہمیں کہہ کر کے گئے ہیں، میرے امتیوں جب اسباب کی دنیا میں ٹوٹ جاؤ، جب تم بہت پریشان ہو جاؤ، کسی کو مت کہنا، چپ کے اللہ
اللہ کے دربار میں آنا، اللہ تمہاری ضرورت کو پورا فرمائیں گے۔ اور ہمارے نبی نے ایک نہیں کئی موقع ایسے آئے، نبی تو نبی ہیں، نبی کے غلاموں کا یہ حال گزرا ہے، جب ضرورت پڑی ہے دعا مانگی ہے اور اللہ پاک نے ان کی دعاؤں کو آسمانوں پر اٹھا لیا ہے۔ حضرت مولانا خلیل احمد صاحب امبیٹوی نے ایک دعا فرمائی ملتزم کو پکڑ کر، اے اللہ شریف حسن کا فتنہ ختم کر دے۔ دوسری دعا میرے اللہ یہ ہے کہ ذرا بذل المجہود مکمل ہو جائے۔ الحمدللہ دونوں کام ہو گئے، بذل المجہود مکمل ہو گیا، حضرت نے حرم میں مٹھائی تقسیم کی۔ پھر کہا تیسری بھی دعا مانگی ہے کہ میری موت مدینے میں ہوگی۔ فرماتے تھے ملتزم کو پکڑ کے دعا کی ہے، جب دو دعا میرے اللہ نے قبول کی ہے، تیسری بھی دعا اللہ قبول کریں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، وہی مدینہ پاک میں انتقال ہوا اور جنت البقیع میں تدفین ہوئی، اور انہی کے پڑوس میں حضرت شیخ کو بھی سونا نصیب ہوا، شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ لیکن شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب بھی دعا کے نتیجے میں پہنچے ہیں۔ ایک مرتبہ شیخ صاحب حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں بیٹھے تھے، قدم مبارک میں بیٹھے تھے، کتاب لکھ رہے تھے، اور حضرت مولانا امیر حسن صاحب بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، حضرت شیخ کے خلفاء میں سے ہے، تقریباً 40 سے زیادہ حج کیے۔ تو حضرت شیخ اپنے خلفاء کو مدینہ پاک کی نیشنلٹی دلواتے تھے، کسی کو مدینے میں رہنا ہو تو میں حکومت کو کہہ کر یہاں کی نیشنلٹی دلواؤں، کئی لوگوں کو دلوایا۔ حضرت امیر الحسن صاحب نے فرمایا حضرت مجھے بھی دلواؤ۔ حضرت شیخ نے فرمایا نہ بیٹا، آپ کو تو ہندوستان میں رہنا ہے، کام کرنا ہے۔ تو حضرت امیر الحسن صاحب نے فرمایا ایک مرتبہ ہماری ملاقات ہوئی ہے مولانا امیر الحسن صاحب سے میرٹھ میں، اللہ کا بندہ معرفت کا دریا جو بہاتا تھا، سنتے ہی رہو کیا بات کر رہا ہے، کیا سینے میں اللہ کا عشق بسا ہوا ہے۔ جی نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں، جو ہو عزم مصمم پیدا تو ٹوٹ جاتی ہے زنجیریں۔ نگاہ ترستی رہ گئی، صرف پسلیاں نظر آتی تھی۔ حضرت مولانا ابرار صاحب کے وہاں سے کھانا آتا تھا، ہر دوئی میں پڑھاتے تھے، صرف کھچڑی ہوتی تھی، دودھ ہوتا تھا، بچے کو کہتے تھے بیٹا باہر کھڑے رہو، اور صرف 2-4 منٹ میں جو کھچڑی کا وہ بنایا ہوا ہے بس پی دیا اور جلدی سے برتن دھو کر کے دے دیا، اللہ کی یاد میں لگ جاتے تھے۔ اور ان کی زندگی اس کی تصویر تھی، آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے، اللہ کے عشق نے مجھے جلا ڈالا ہے، آتش عشق نے جلا ڈالا مجھے، ہم نے تو زندگی مر کے پائی ہے۔ گویا کہ یہ کہتے کہتے دنیا سے چل بسے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا مدنی کے بارے میں آتا ہے، یہ کہتے ہوئے چل بسے ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم، ڈھونڈوں گے ہمیں ملکوں ملنے کے نہیں نایاب ہے ہم۔ حضرت شیخ نے فرمایا بیٹا آپ کو وہاں ہندوستان میں رہنا ہے، تو حضرت امیر الحسن صاحب نے فرمایا حضرت دعا تو کرو، اللہ پاک ہر سال مدینے میں بلائے۔ حضرت شیخ نے سب کو کہا بھائی ہاتھ اٹھاؤ، سب نے ہاتھ اٹھائے۔ تو حضرت شیخ باتیں کرتے ہوئے کہا اے اللہ پاک یہ امیر الحسن صاحب ہم سے محبت کرتے ہیں، حضور کے قدموں میں ہم بیٹھے ہیں، ہر سال ان کو مکہ بلائیو، مدینہ بلائیو، کوئی سال ناغا نہ ہو، غریب تھے، زیادہ تنخواہ بھی نہیں تھی، کوئی سال ایسا نہیں ہوا کہ بیت اللہ کی زیارت کو اللہ پاک نے بلایا نہ ہو۔ میرے بھائیوں بلاوا آتا ہے تب بندہ اللہ کے دربار میں جاتا ہے۔ جی فرمایا دعاؤں کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرنے سے پہلے ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں، یہ لمبا مضمون ہے۔ دعائیں ہوتی، آج ہم سب کو دعا کی ضرورت ہے، اپنے لیے دعا کریں، اپنی اولاد کے لیے دعا کریں، اپنی نسلوں کے لیے دعا کریں، پوری امت کے لیے دعا کریں، وقت نکالیں۔ بے وفاؤں کے لیے وقت، اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں، دل نہیں لگے گا، لگانا پڑے گا۔ دل نہیں لگتا، آپ شروع میں اپنے آپ کو باندھ لو، خوب استغفار کرو، آہستہ آہستہ دل لگنا شروع ہوگا، سکینت نازل ہوگی۔ آپ یہ تو دل لگتا ہی نہیں تو آدمی اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ مت جاؤ میرے عزیز، بیٹھو۔ حضرت گنگوئی کی خدمت میں، حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ حاجی صاحب کی خدمت میں گئے،
علم تھا. حاجی صاحب نے کہا ٹھہر جاؤ یا نانا، ہمارے پاس یہ ذکر میں بیٹھنے کا وقت نہیں ہے، ہم علمی آدمی ہیں، کتابوں میں لگنا ہمارا کام ہے. حضرت حاجی صاحب نے دیکھ لیا اس کے چہرے سے کچھ نظر آتا ہے، بچہ کام کا ہے، بیٹا ٹھہر جاؤ، آپ کو کچھ نہیں کرنا. ٹھہرایا. رات کو سب اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، یہ سوئے ہوئے اور صرف دیکھ رہے سوئے سوئے، لیکن اللہ کے ذکر کی مجلس کا اثر ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے. ایک دن رہے، 2 دن رہے، پھر تو آئے چلو شروع کریں. 40 دن ہوتے ہوتے دل کی دنیا بدل گئی. اور کتنے بڑے بدلے ہیں. اور عالم ربانی حضرت گنگوئی سے اللہ پاک نے کتنا بڑا کام لیا. میں نے اس سے پہلے کہا تھا ایک جوان آیا تو حضرت نے فرمایا بیٹا اپنے دل میں کسی لڑکی کو بٹھا کر آئے ہو، جاؤ صاف کر کے آؤ، معافی مانگو اللہ سے، پھر آؤ. اس کے دل میں کسی لڑکی کا عشق بھرا ہوا تھا. اب تنہائی میں گئے، معافی مانگی. حضرت گنگوئی نے فرمایا اب ٹھیک معاملہ ہے. فرمایا جب ذکر ہوتا ہے، تنہائی ہوتی ہے، اللہ کے سامنے بندہ مانگتا ہے، آہستہ آہستہ اللہ پاک اس کے دل کی اصلاح فرماتے ہیں، دل کو صاف کرتے ہیں. دعاؤں کے نتیجے میں دل بدل جاتا ہے. ہمارے یہاں مدرسے میں ایک بچہ پڑھنے کے لیے آیا MP سے، ہمارے پاس آیا مولانا، روتے روتے کہا مولانا میرا باپ شراب پیتا ہے. بے چین تھا بیچارہ. میں کہا بیٹا کوئی بات نہیں، ہمارا اللہ بڑا مضبوط ہے، طاقتور ہے، مانگو اللہ سے. تہجد میں اٹھو، 1 مہینہ ناغہ مت کرو، میں جو کہوں وہ کرو، پورے دن استغفار کرو، درود شریف کی کثرت کرو، اور رات کو اٹھ کر بے قراری سے مانگو. 1 مہینہ ہوا یا 1 مہینے میں کچھ دن کم تھے، وہ بچہ خوشی خوشی آیا، مولانا خوشخبری سنانے آیا ہوں. کیا ہوا؟ امی کا فون آیا، بیٹا تمہارے باپ نے شراب چھوڑ دی ہے اور مسجد میں جانا شروع کر دیا. جب فارغ ہوا وہ باپ جب آیا ہے، کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ باپ کبھی شراب پیتا ہوگا. ادھر بچہ رویا ہے کئی کلومیٹر دور، اور باپ کو شراب کے نشے سے اللہ نے چھڑوایا ہے. یہ ہے دعائیں، دعاؤں کا پاور. ہر ماں باپ کی دعاؤں میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. اولاد کی قسمت چمکانے کے لیے ماں باپ کی دعاؤں کا ایک اثر ہوتا ہے. ایک مرتبہ اللہ کہیں گے اس کا بھی اثر ہے، وہ نور ہوتا ہے ہمارے ساتھ، سب کو نظر نہیں آتا. ہمارے حضرت مفتی فاروق صاحب فرماتے تھے کہاں جاؤ گے نورانی مجلس چھوڑ کر؟ صلاۃ و سلام ہوتا ہے، یہاں مجلس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے. دیکھ نہیں رہے ہو کیسے اللہ کے انوارات برس رہے ہیں. ایک عجیب شان سے فرماتے تھے کسی کو نظر آتا ہے، فرمایا اور جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ کا نور ہوتا ہے، فرشتوں کو نظر آتا ہے. میں اس کے بارے میں ایک واقعہ کہہ کر اپنی بات ختم کروں. حضرت مولانا سجاد صاحب نعمانی دامت برکاتہم، اللہ ان کی عمر میں عافیت سے برکت دے، ایک بہت بڑی امت کو سنبھالا لیے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. اپنی دعاؤں میں علماء کو، مشائخ کو یاد رکھا کرو. غائب کی دعا، غائب کے حق میں اللہ بہت سنتے ہیں، سب سے زیادہ. گاؤں میں کسی پر حالات ہے اسے پتہ نہیں ہے، ہم نے مصلی بچھایا، اے اللہ گاؤں کا بیچارہ ایک آدمی بیمار ہوا ہے، کہاں سے پیسے لائے گا، وہ غریب آدمی ہے، اے اللہ تو سن لے، اس کی ضرورت کو پوری فرما. تو اس کی تو ضرورت پوری کریں گے اللہ تعالیٰ، لیکن فرشتہ ہمارے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، تیری ضرورت اللہ پہلے پوری کرے. تو نے اس کے لیے کہا آمین، اس کی بھی ضرورت پوری کرے اور تیری ضرورت پوری کرے. ہم نے اس کے لیے دعا مانگی تو ہمارے لیے فرشتہ دعا کرے گا. تو ہمارے لیے دعا قبول ہونے میں کوئی شک کا امکان نہیں ہے. حضرت مولانا سجاد نعمانی کے والد ماجد مولانا منظور نعمانی بہت بڑے اللہ کے ولی تھے، لیکن پہلے غلط لائن میں چلے گئے تھے. مولانا الیاس صاحب کی دعاؤں نے ان کو صحیح راستے پر، وہ بھی ایک تفصیلی واقعہ ہے، دعوت اور تبلیغ سے اللہ نے جوڑ دیا. دعا ہو رہی ہے مرکز میں، مولانا الیاس صاحب دعا کر رہے تھے، اور ایک حاجی عبد الرحمان کر کے تھے جو نیو مسلم تھے، مستجاب الدعوات تھے. مولانا الیاس دعا کر رہے ہیں
اور حاجی عبد الرحمن آمین کہہ رہے. رات دوپہر کو 12 بجے اچانک مولی الیاس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو حاجی عبد الرحمن نے کہا کون؟ حاجی صاحب دروازہ کھولو ضروری کام ہے. دونوں دوست تھے تو دروازہ نہیں کھولا کہ ابھی نیند آئی ہے. مولانا الیاس صاحب نے کہا حاجی صاحب جلدی سے دروازہ کھولو اہم کام ہے. دروازہ نہیں کھولا. تیسری مرتبہ دروازہ کھٹکھٹایا, حاجی صاحب باہر آئے. فرمایا حاجی صاحب منظور کر کے ایک مولانا ہے, بہت اچھے ہیں, صلاحیت اچھی ہے, لیکن اس وقت صحیح مسلک سے ہٹے ہوئے ہیں, باطل کی ترجمانی کر رہے ہیں. میں دعا کروں آپ آمین کہو, یا تم دعا کرو میں آمین کہوں. ادھر مرکز میں دعا ہو رہی ہے. ٹھیک اسی 12 بجے لکھنؤ میں کہیں جماعت اسلامی کی ترجمانی کر رہے تھے مولانا منظور نعمانی اسٹیج پر بیٹھ کر, صدر بن کر جماعت اسلامی کا. لیکن ادھر بیان کر کے جو ہی سیڑھی سے نیچے اتر رہے ہیں, ادھر دعائیں ہو رہی ہیں. سیڑھی سے اترتے اترتے دل میں اشکالات بھر گئے. مجھے اب جماعت اسلامی میں نہیں رہنا, مجھے مرکز میں جانا ہے, دعوت اور تبلیغ میں جانا ہے, مولانا الیاس صاحب سے جڑنا ہے. جڑے اور بہت بڑا کام کیا. یہ تو اس وقت پتا چلا جب مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہوا, اور اس وقت مولانا منظور نعمانی آئے ہوئے تھے. حاجی عبد الرحمن نے کہا آپ مولی منظور ہو؟ مولانا آپ کسی غلط چیز میں چلے گئے تھے؟ کہ جی. حاجی صاحب کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہ فلانی تاریخ اتنے بجے مولی الیاس نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا تھا. تب مولی منظور نے کہا اب مجھے پتا چلا اسی تاریخ کو 12 بجے جماعت اسلامی کے تعلق سے اعتراضات دل میں بھر گئے اور دعوت کے کام کا انشراح ہوا. مجھے اب پتا چلا کوئی مائی کا لال میرے لیے رویا ہے. مولی الیاس روئے, حاجی عبد الرحمن نے آمین کہا. دعاؤں کا اثر کہاں لکھنؤ پڑا تھا, اور یہاں ایک اللہ کے بندے کا دل اللہ بدل رہے ہیں. مولی منظور نعمانی ان کے والد پکے دیوبند کے مخالف تھے, ہری ٹوپی پہنتے تھے, بڑے بڑے مزاروں پر جاتے تھے, عرس منانے میں سب سے آگے تھے. اپنے بچے مولی منظور کو بہت اونچی تعلیم دلائی تھی, دنیاوی تعلیم, اچھا اسکول کا کورس کرایا تھا. لیکن پڑھانے کے لیے انہوں نے طے کیا کہ بچے منظور کو, مولانا سجاد نعمانی کے والد کو میں دیوبند بھیجوں گا. تو لوگوں نے کہا دیوبند ہمارا تو کٹر ہے, وہ دیوبند میں آپ بھیجیں گے؟ مولی منظور نعمانی کے والد ماجد نے کہا کہ تعلیم تو دیوبند کی, بچے کو دیوبند میں بھیجوں گا. دیوبند میں تعلیم کا سلسلہ, وہاں داخلے بند ہو گئے تھے, تو حضرت مدنی اپنے یہاں چند بچوں کو رکھتے تھے, کھلاتے تھے اپنے یہاں. تو مولانا منظور نعمانی کے والد ماجد نے حضرت مدنی کو کہا میرے بچے کو آپ کے پاس رکھو. مولانا منظور نعمانی وہاں حضرت مدنی کے وہاں رہتے تھے, حضرت مدنی ان کو کھلاتے تھے. ایک مرتبہ کلیئر شریف میں عرس ہو رہا تھا, تو مولی منظور نعمانی کے والد ماجد ہری ٹوپی پہن کر عرس منانے کلیئر شریف جا رہے تھے. دل میں آیا بچے کو ملتا جاؤ, دیوبند قریب ہے, منظور کی ملاقات کر لوں. اچانک دوپہر کو پہنچے. مولانا منظور نعمانی جو منظور تھے ابھی تو مولانا نہیں بنے تھے. ابا کیسے آنا ہوا؟ بیٹا کلیئر شریف جا رہا تھا, دل میں آیا کہ بچے کی ملاقات کر لوں. باپ تو باپ ہوتا ہے, بچے کو دیکھ کر بچے کا دل, باپ کا دل بھر آتا ہے. بیٹا میں تیری ملاقات کو آیا ہوں. مولانا منظور نعمانی نے حضرت مدنی کو جا کر کے کان میں کہا حضرت ابو جی آئے ہیں, اور میرے ابو پکے دیوبند کے مخالف ہیں, اور عرس وغیرہ منانے کے لیے کلیئر شریف جا رہے ہیں اور آئے ہیں. وہاں حضرت مدنی نے کہا بلاؤ میرے پاس. پاس میں بلایا. حضرت مدنی نے سینے پر نظر ڈالی اور چہرے پر دیکھا, سمجھ گئے ان کے پاس کوئی نور ہے, کوئی عمل ہے جس عمل کا نور ان کے ساتھ ہے. روزانہ عشاء کے بعد جب گھر میں آتے تھے
کھڑے کھڑے 4000 مرتبہ مدینے کی طرف دیکھ کر درود شریف نہیں پڑھتے تھے، وہاں تک سوتے نہیں تھے۔ یہ معمول تھا مولانا منظور نعمانی کے والد ماجد کا۔ حضرت مدنی کی جب نظر پڑی کہ بیٹا ویسے تو دیوبند کے مخالف ہے لیکن تمہارے ابا کے سینے میں مجھے درود کا نور نظر آتا ہے، تو فرمایا ایسا کرو تمہارے ابا کو مزار شریف میں لے جاؤ، مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پر بٹھاؤ۔ دیوبند میں قبرستان ہے، مزار شریف ہے، وہاں مزار قاسمی ہے، اور بریلوی حضرات مولانا قاسم نانوتوی کو کافر کہتے ہیں۔ فرمایا ان کے پاس لے جاؤ۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی کی قبر پر لے گئے۔ مولانا منظور نعمانی نے اپنے والد کو وہاں بٹھایا، ان کے والد نے چادر ڈال دی، آنکھیں بند کی۔ 1-2 گھنٹے کے بعد مولانا منظور نعمانی ابا کو لینے کے لیے آئے، مراقبہ میں بیٹھے ہوئے تھے، سر اونچا کیا اور ہچکی بھری اور روتے روتے اپنے بیٹے منظور کو کہا، بیٹا زندگی پر جس قاسم نانوتوی کو کافر کہتا رہا، بیٹا مرنے کے بعد قبر پر وہ انوارات نظر آئے ہیں، آج تیرے باپ کو پتا چلا کہ قاسم نانوتوی کافر تو کیا ولیوں کا سردار ہے، میں توبہ کرتا ہوں بیٹا، زندگی پر میں ان کو کافر کہتا رہا۔ یہ نور تھا جس نور نے ان کو قاسم نانوتوی کی قبر پر جا کر کے ہدایت کے اسباب مہیا کیے، اور عمل کا نور حضرت مدنی کو نظر آیا۔ میرے بھائیوں، رمضان کی مبارک گھڑیاں چل رہی ہیں، اپنے اعتبار سے موقع کی قدر کریں۔ جو معتکفین حضرات ہیں اپنے اعتبار سے نفل پڑھیں، کلمے کا ورد کریں۔ ربانی دسترخوان لگا ہے، دسترخوان پر کیلا بھی ہے، سیب بھی ہے، چیکو بھی ہے، آم بھی ہے، آم میں لنگڑا آم بھی ہے، دیسی آم بھی ہے، دسہری آم بھی ہے، تو لا حول ولا قوت الا باللہ یہ الگ آئٹم ہے، اس کی الگ تاثیر ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل اس کی الگ تاثیر ہے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی الگ تاثیر ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کی تو مستقل الگ تاثیر ہے، اور قرآن پاک اس کی الگ تاثیر ہے۔ ایک وظیفہ پڑھتے پڑھتے دل اکتا جائے تو اس صورت میں دوسرا وظیفہ لے لے، لیکن اگر کمر درد کر رہی ہے لیٹے لیٹے پڑھے، اگر کوئی معذور ہے اور لیٹے لیٹے پڑھے گا اللہ بہت پیار سے لیں گے، ہمارا اللہ تو بہت کریم ہے، بلکہ اگر کوئی معذوری کے ساتھ آئے گا تو اللہ ہاتھوں ہاتھ لے لیں گے۔ میرا بندہ بوڑھا ہے، لیٹے لیٹے پڑھتا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے یہاں یہ عمل ضائع نہیں ہوگا۔ اور جو لوگ معتکفین نہیں ہیں کم از کم اپنے اعتبار سے 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، پھر بھلے اپنے اعتبار سے آرام کریں، فجر کی نماز ہماری ناغا نہ ہو۔ اور میرے بھائیوں، رمضان میں تو کم از کم تہجد کی عادت بنا لے۔ حضرت مولانا ذوالفقار صاحب فرماتے ہیں کہ رمضان تہجد کی عادت بنوانے کے لیے آیا ہے۔ تہجد کی عادت، رمضان قرآن کی عادت بنوانے کے لیے آیا ہے۔ ایک دن میں 20 پارے پڑھو گے، 25 پارے پڑھو گے تو عام دنوں میں 2 پارے پڑھنا بہت آسان، 1 پارا پڑھنا بہت آسان۔ عادت بنا لو، رمضان کا مہینہ اچھی چیزوں کی عادت بنانے کا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح، سبحان الابدی الابد، سبحان الواحد الاحد، سبحان الفرد الصمد، سبحان رافع السماء بغیر آمد، سبحان من بسط الارض على ماء جمد، سبحان من قسم الرزق فلم ينس احدا، سبحان الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، سبحان الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم انا نسألك علما نافعا
وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم من أحييته منا فحي على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا ميسر كل عسير يسر علينا كل عسير فإن تيسير كل عسير عليك يسير اللهم يسر علينا كل عسير يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا حنان يا منان يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير اللهم يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد فعال لما يريد نسألك بنور وجهك الذي ملا أركان عرشك نسألك برحمتك التي وسعت كل شيء نسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك يا مغيث أغثنا يا مغيث أغثنا یا مغیث اغثنا اے اللہ پاک اور ہمارے شفیق پروردگار ہماری ضرورت کو پورا کرنے والے اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والے اللہ اے اللہ پاک ہم تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ بھیک مانگنے کے لیے آئے ہیں اکیلے نہیں آئے پورا ٹولہ لے کر آئے ہیں راستے میں نہیں بیٹھے اے مولا ہم تیرے گھر پر آئے ہیں تو پاک ہے تیرا گھر پاک ہے تیرا کلام پاک ہے اے مولا نماز پڑھی گئی ہے 20 رکعت تراویح پڑھی گئی ہے اور ہم بہت فتنوں کے زمانے میں ہیں اے مولا سب کمزور ہے اے اللہ کمزوروں کا ٹولہ بیٹھا ہے لوٹے لٹائے ہیں اسباب کی دنیا میں ٹوٹ چکے ہیں اے مولا تیرے دربار میں ضرورت کو لے کر کے آئے ہیں اے مولا تجھے اس مجمع میں جو بوڑھے لوگ ہیں سفید داڑھی والوں کا واسطہ تجھے سفید داڑھی والوں کی دعاؤں کو رد کرتے ہوئے شرم آتی ہے تو بڑا شرمیلا ہے اے اللہ پاک اس مجمع میں ننھے منھے حافظ بچے بھی موجود ہیں اے مولا گندے ضرور ہے لیکن بچوں کو حافظ بنانے کے لیے 15ویں صدی میں ان بچوں کی ماؤں نے راتوں میں بچوں کو اٹھایا ہے میرے لال جا بیٹا اللہ کے کلام کو سینے میں تو محفوظ کر لے بیٹا تاکہ کل مرنے کے بعد تیری ماں کو کام آئے جا بیٹا استاد سختی کرے تو بیٹا برداشت کر لینا بیٹا اللہ کا کلام پاک ہے جا بیٹا تھوڑی تکلیف اٹھا لے ہاں مسلسل بیٹا تو یاد کرنے میں بیٹھ اے اللہ ہم بدل چکے ہیں حالات بدل چکے ہیں عمارتیں بدل چکی ہے ہم بہت دور آ گئے ہیں زمانے نے حضور کے زمانے سے بہت دور لا کر کے پھینک دیا ہے لیکن یہ اللہ پاک قرآن تو نہیں بدلا قرآن کے پیچھے دشمنوں نے بہت محنت کی ہے لیکن مولا تیرا کلام بڑا عجیب شان والا ہے کلام پاک کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کی ضرورت کو پورا فرما دے اے اللہ حضرت عمر کو بارش کی ضرورت تھی تو حضرت عباس کو لے کر جنگل گئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا تھا اے اللہ نبی تو دنیا میں نہیں رہے لیکن نبی کے چچا کو لے کر کے آیا ہوں چہرے کی لاج رکھ دے اور تو نے بارش کا انتظام کیا تھا اے اللہ اب تو نہ نبی رہے ہیں نہ ابو بکر ہے نہ عمر ہے نہ عثمان ہے نہ علی ہے نہ اماں عائشہ ہے نہ اماں خدیجہ ہے نہ تابعین ہے نہ تبع تابعین ہے اے اللہ پاک اے مولا ہم بہت دور آئے ہیں ایسے فتنوں کے دور میں ہے کہ جدھر نگاہ اٹھائے تیری قسم ننگی تصویریں ہے اے اللہ کپڑوں پر ننگی تصویریں آ گئی ایمان کا بچانا مشکل ہو گیا اے مولا آج ہم تجھے کلام پاک کی عظمت کا واسطہ دیتے ہیں ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما
पूरी उम्मत को माफ फरमा। शबे कदर है अल्लाह पाक, शबे कदर है, 23वीं रात है, मुबारक रमजान की घड़ियां है। ऐ अल्लाह थके हारे लोग भी बैठे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बैठे हैं। ऐ अल्लाह तुझे लेने आए हैं, तुझे लेने आए हैं। ऐ मौला हम तुझे तलाश करने के लिए कभी इज्तिमाओं में चले जाते हैं, अल्लाह मिल जाए, कभी कुरान लेकर बैठ जाते हैं, तू मिल जाए, कभी माँ के कदमों में बैठ जाते हैं, माँ के कदमों में तू मिल जाए, कभी बेवाओं के घर का रुख करते हैं, तू मिल जाए। ऐ मौला कभी जनाजे में जाते हैं, तू मिल जाए, तुझे बुलाने आए हैं। ऐ मौला तू ना मत कहना, ये मत कहना ओ नादान तुम्हारा दिल बहुत गंदा है, मैं तुम्हारे दिल में कैसे आऊं। ऐ अल्लाह पाक तेरी कसम अगर तू इरादा करेगा तो आनंद फानन हमारा दिल साफ हो जाएगा। ऐ मौला अखाड़ा खेलने वालों के पास तू आया है और इनका दिल तूने बदला है। ऐ मौला जो उमर हुजूर को शहीद करने चले थे लेकिन तेरी नजर मोहब्बत पड़ी है तो तूने उमर को हुजूर के कदमों में लाया है और उमर के जरिए से ईमान को सपोर्ट दिया है। ऐ मौला हम भिखारी बंदे हैं, तूने खूब खाना खिलाया है और मौला मौत तक खिलाइयो, किसी का मोहताज मत रखियो, लेकिन मौला हमें तेरी जरूरत है। तू आजा हमारे दिलों में, आजा आजा अल्लाह पाक आजा। तेरी कसम रातों में भी मजे होंगे, ऐ मौला बुढ़ापे में भी जवानी मिलेगी, मरते मरते भी जिंदगी मिलेगी। आज हम तुझे बुलाने आए हैं। ऐ मौला तू ना मत के हमारे दिलों की दुनिया को बदल दे और दिलों की दुनिया में ऐ मौला तेरी मोहब्बत को बसा ले। तेरी कसम तेरा नाम तो बहुत सुना है, हम पैदा हुए थे हमारे माँ बाप ने हमारे कानों में अजान कहलवाई थी, ऐ मौला दवाखाने में थे और तेरे नाम की बड़ाई हमारे कानों में कहलवाई थी, लेकिन अल्लाह बस अब तो दिल बदल दे। दुनिया का तस्करा करते करते दिल बहुत गंदा हो चुका है, आंखें गलत देखते देखते ऐ मौला आंखें गंदी हो चुकी है। तूने तेरे वलियों को तेरा नूर दिखाया है, मस्जिदों में कुछ दिखाया है, कुरान पढ़ते पढ़ते कुछ कैफियतें दिखाई है, हमारा दिल भी बदल दे। कुरान पाक की अजमत का वास्ता हमारे ईमान का मुकाबला सहाबाओं के ईमान से मत करना। ऐ मौला सहाबाओं ने तो नबी को देखा था, नबी के चेहरे को देखा था, वही को उतरते देखा था। ऐ मौला वो देखते थे कि अल्लाह के रसूल उठनी पर है और उठनी दब जाती है। ऐ मौला सहाबाओं का दिल बदल जाता था, हम जाए तो कहाँ जाए, हर तरफ फितने ही फितने हैं। ऐ मौला अखबार उठाए तेरी कसम मुसलमानों के हालात सुनकर दिल टूट जाता है। ऐ मौला जो नज़ारा भी देखें ऐ मौला बस दिल टूटा हुआ है, तेरे पास कुछ ज़रूरत के लिए आए हैं। ऐ मौला तू हमारा हाथ पकड़ ले, तू नाराज मत हो, तुझे मनाने आए हैं। ऐ मौला तेरी तौफीक से हम सूरज की पूजा नहीं करते, हम चांद की पूजा नहीं करते, तेरी तौफीक से हम ज़मीन को बड़ा नहीं मानते, हम किसी जानवर की पूजा नहीं करते। ऐ अल्लाह तेरी कसम हम तो तुझे मानते हैं। रमज़ान आता है तो खुशी होती है, ईद के मौके पर तू मगफिरत का ऐलान करता है, बहुत खुशी होती है। ऐ अल्लाह पाक मस्जिद का चंदा आता है, ऐ मौला अपने पैसों से तेरे घर में पैसे देते हैं, अल्लाह का घर बन जाए। कहीं कुरान को जलाया जाता है, गंदे जरूर है लेकिन फिर भी हमारा दिल दुखता है। ऐ मौला तेरा घर बनता है, टूटी फूटी कमाई के पैसे तेरे घर में लगाते हैं, तू तो बड़ा कदरदार है। ऐ अल्लाह पाक बस तू खुश हो जा, तू खुश हो जा। आज हम तुझे मनाने आए हैं ऐसी मुबारक घड़ियों में। ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की पूरी मगफिरत फरमा, पूरी मगफिरत फरमा। ऐ अल्लाह पाक कब्रिस्तान में मुर्दे हमारी तरफ इस तरह देख रहे हैं जैसे डूबने वाला किसी बचाने वाले की तरफ देखे। ऐ मौला जमीन खा गई, आसमां कैसे कैसे गए, कहाँ गए वो चेहरे
جن کا طوطی بولتا تھا قبرستان میں جائے آواز دے کوئی جواب نہیں دیتے، وہ سو گئے، وہ ہمیں بھی قبرستان میں ایک موقع پر سونا ہے۔ موت سے پہلے پہلے موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایسی زندگی بنا کہ موت سے پہلے اپنے بچے کو کہے بیٹا تیرے باپ نے سالوں سے تکبیر تحریمہ ناغا نہیں کی ہے، بیٹا تو بھی تکبیر تحریمہ ناغا مت کرنا، دیکھ بیٹا روزانہ میں نے اتنا قرآن پڑھا ہے، بیٹا تو بھی ناغا مت کرنا، دیکھ بیٹا رات کے اندھیرے میں تیرا باپ رویا ہے، بیٹا تو بھی رو لینا، گمڑ مت کرنا بیٹا۔ فرمایا ماں یہ کہے بیٹی سن لے بیٹی تیری ماں 13 سال کی ہوئی تھی اور میں نے بیٹا میرے چچا زاد بھائیوں سے بات نہیں کی ہے، پردے کا اہتمام کیا ہے، بیٹی تو بھی پردے میں رہنا، بیٹی ہمارے لیے محلے کی عورتیں نمونہ نہیں ہے، ہمارے لیے حضرت فاطمہ نمونہ ہے۔ حضرت فاطمہ نے مرتے مرتے علی کو بلایا اور کہا علی میری ایک تمنا ہے، حضرت علی نے فرمایا کہو تم نبی کی لاڈلی بیٹی ہو تمہاری کیا تمنا ہے؟ حضرت فاطمہ نے فرمایا علی جب سے بالغ ہوئی ہو میری غلط نظر کسی غیر محرم پر نہیں پڑی ہے اور کسی غیر محرم کی نظر میرے اوپر غلط نہیں پڑی ہے، اس لیے علی رات کے اندھیرے میں میرا جنازہ لینا تاکہ میری کسی کی نظر میرے کفن کے پردے پر نہ پڑے۔ اے اللہ پاک باپ بننا بہت آسان ہے، نیک باپ بننا اصل مسئلہ ہے، ہم سب کو نیک باپ بنا دے، نیک دادا بنا دے، نیک پڑوسی بنا دے، اے اللہ پاک نیک پوتا بنا دے، نیک نواسا بنا دے، اے مولا ہمیں سب کے لیے بھلا بنا دے، اے اللہ ہمیں چھوٹا بن کر کے رہنے والا بنا دے، ہمارے ذریعے سے امت میں توڑ نہ ہو، گاؤں میں ایکتا رہے، گاؤں میں محبت باقی رہے، نفس کے چوچلے پورا کرنے کے نتیجے میں کئی گاؤں میں درار کرنے والا نہ بنوں، اے اللہ پاک پوری امت کو ایک اور نیک بنا دے۔ اے اللہ پاک ہم جا رہے ہیں دوبارہ پھر آئیں گے، مجمع میں موجود لوگوں کی جو جائز تمنا ہو عافیت کے ساتھ پورا فرما۔ اے مولا بیچارے اپنے اپنی مسجدوں سے اے اللہ پاک مجلس میں شرکت کرنے آتے ہیں، صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اے مولا ہم گندے ہیں، صلاۃ و سلام تو پاک ہے نا، اے فرشتوں صلاۃ و سلام حضور کے دربار میں جا کر کے پیش کرو اور یہ کہنا فلاں گاؤں کی ایک مسجد میں گنہگاروں کا ٹولہ بیٹھا ہے اور نبی جی آپ کو وہ درود کے ذریعے سے یاد کر رہے ہیں، اور یہ کہنا نبی جی ہم نہیں بھولے، ہمیں پتا ہے طائف والوں نے آپ کو بہت مارا تھا، آپ کی جوتیاں خون میں تربتر ہوئی تھی، فرشتے بھی آسمان میں رونے لگے تھے، نبی جی ہمیں یاد ہے ایک مرتبہ آپ سفر سے آئے تھے، دشمنوں نے آپ کے چہرے پر مٹی ڈالی تھی اور تھوکا تھا، آپ کی بڑی بیٹی زینب جب آپ کا چہرہ دھلانے لگی تو رونے لگی، بچی تو بچی ہوتی ہے، اور یوں کہا کہ ابا دشمنوں نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا بیٹی صبر کر لے، ایک وقت آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین کچے پکے گھر میں پہنچ کر کے رہے گا۔ نبی جی ہمیں بہت یاد ہے خندق کا موقع تھا، ایک صحابی نے آ کر بولے کچھ نہیں، صرف اپنا کرتا اونچا کیا تو صحابی کے پیٹ پر ایک پتھر بندھا ہوا تھا تاکہ کمر جھک نہ جائے، تو نبی جی آپ بھی نہیں بولے اور آپ نے اپنے بدن پر سے کرتا اونچا کیا تو آپ کے شکم مبارک پر 2 پتھر تھے۔ جابر نے دیکھ لیا، قریب میں گھر تھا، دوڑے دوڑے گھر گئے، بیوی کو کہا جلدی اٹھ اور بکری ذبح کر روٹی بنا، میں نے حضرت کو بھوکا دیکھا ہے۔ اور جب کھانا بن گیا حضرت جابر آئے اور حضور کے کان میں کہا حضرت میں نے گھر کھانا بنایا ہے، ہمارا نبی اکیلا کب کھاتا، امتیوں کے بغیر کب کھاتا، ایک ماں جب تک بچہ نہ کھائے وہاں تک ماں نہیں کھاتی۔ نبی جی نے اعلان کر دیا میرے صحابہ جابر نے کھانا بنایا ہے، چلو دعوت ہے۔
جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میں نے تو آپ کے لیے بنایا ہے۔ فرمایا جابر فکر مت کرو، میرے پاس دیگچی لے آؤ، روٹی کا ٹوکرا لے آؤ، آپ تقسیم کرتے رہے، سب کو کھلاتے رہے۔ اے فرشتوں نبی جی کو ہمارا سلام پیش کر دو اور یہ کہو نبی جی تمہارے توجہ کی ضرورت ہے۔ اے اللہ پاک بس تو راضی ہے اور تیرا رسول راضی ہے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اے اللہ آسمان زمین اتھل پاتھل ہو جائے، بس تو راضی ہو جا اور تیرے رسول راضی ہو جائے۔ مولا اگر سب راضی ہے اور تم دونوں ناراض ہو ہماری قسمت بگڑ جائے گی۔ اے اللہ پاک آج ہم تجھے منانے آئے ہیں، پوری امت کو معاف فرما، امت مرحومہ کی مغفرت فرما۔ اے اللہ پاک موت سے پہلے پہلے موت کی کامل تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا ولی باپو کی طبیعت خراب ہے، عافیت کا معاملہ فرما۔ ہمارے علاقے کے ہیرا ہے، وہ ایک قیمتی ہیرا ہے ہمارے علاقے کا، بڑی قربانیاں دی ہے۔ اے مولا بیچارے فکر لے کر کے گئے ہیں، ماں نذیر میاں صاحب ہماری قوم کو اٹھانے والے، ان کے قبر کو جنت کا باغ بنا لے۔ اے مولا اے مولا مولانا عمر صاحب ہمارے قوم کے مشائخ، ہمارے قوم کے علماء، اے مولا اور جن جن لوگوں نے تعاون کیا، پڑے ہوئے نہیں ہوتے بعض لوگ لیکن بیچارے دل و جان سے قربانی دیتے ہیں۔ اے مولا جنہوں نے بھی ہمارے اس مجلس میں شرکت کی ہے، محبت سے دیکھتے ہیں، تعاون کرتے ہیں، اے مولا خدمت کرنے والے ہیں، مرد ہو عورتیں ہو بچے ہو جوان ہو بوڑھے ہو، نسلوں کو چمکانے کا فیصلہ فرما اور اس کی نورانیت کا اثر قبرستان تک پہنچا دے، پورے امت مرحومہ کے قبرستان تک پہنچا دے۔ اللہ پاک جا رہے دوبارہ پھر آئیں گے، دیکھ مولا سنو اللہ پاک دوبارہ پھر آئیں گے، کیوں نہ آئے؟ ہم سے بڑا بھکاری کوئی نہیں اور تجھ سے بڑا کریم داتا کوئی نہیں ہے۔ الہی جینا کا تائبین فلا تردنا خائبین، الہی مقصود ما توئی و رضائے تو محبت و معرفت خود بھی دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔